اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر بر محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 183 پارہ نمبر 2 میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو جس طرح میں نے کل کے درس میں بیان کیا تھا کہ روزے رکھنے کا مقصد تقوی ہے، خوف خدا ہے، تو دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، ایاما معدودات، یہ روزے کیا ہیں؟ فرمایا یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، بیمار ہو جائے، واضح الفاظ میں اللہ نے ارشاد فرمایا فمن کانا، پس اگر تم میں سے کوئی آدمی مریض ہو جائے یعنی بیمار ہو جائے، او علی سفرن، یا سفر کی وجہ سے روزہ قضا ہو جائے، قصر ہو جائے، سفر کی حالت میں ہو یا مرض کی حالت میں ہو، تو فرمایا فعدۃ من ایام اخر، یہ گنتی پوری کرو دوسرے مہینوں میں، یعنی قضا بجا لاؤ۔ سفر کی حالت میں آپ کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ سفر میں چلے گئے ہو، صبح سے پہلے آپ چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں اور درمیان میں زوال ہو جاتا ہے، اگر صبح کے ٹائم جاؤ، زوال سے واپس پلٹ کر پہلے گھر پہنچ جاؤ تو روزہ صحیح ہے، یا زوال کے بعد اگر سفر کرنا ہے تو وہ بھی روزہ صحیح ہے۔ روزہ قصر کب ہوگا؟ اس آیت کی تفسیر معصومین علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی ہے، زوال سے پہلے سفر کرو اور زوال کے بعد اس سے پہلے پلٹ کر واپس نہ آؤ تو روزہ کیا ہو جائے گا؟ قصر ہوگا۔ سفر کے دوران آپ کا زوال ہو جائے تو فرمایا اگر تم مرض کی حالت میں ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو یہ قضا لازم ہے۔ اگر روزہ قصر ہو جائے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسے روزہ رکھنا، اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اللہ نے جس طرح حکم دیا ہے اسی طرح روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر قضا ہو گیا ہے یعنی قصر ہو گیا ہے تو اس کی قضا بجا لانی پڑے گی، وہ آپ کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ اگر بیمار ہو گئے ہو، بیماری خطرناک ہے، آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو اگر روزہ رکھو گے تو اس صورت میں روزہ رکھنا ثواب کے بدلے گناہ ہوگا۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ بیماری کی حالت میں لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام۔ ایک حدیث بھی ہے کہ اسلام جو ہے نہ اپنے آپ کو تکلیف دینے کا حکم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو تم کیا کرو، تمہارے لیے خطرہ ہو جائے، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دو، ایسا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نہ اپنے آپ کو ضرر پہنچانا جائز ہے، نہ کسی دوسرے کو ضرر پہنچانا جائز ہے۔ یہ قانون ہے، اس کی آگے تفصیل بہت سی آیات کے اندر اور بھی آئیں گی کہ اسلام میں کسی کو ضرر پہنچانا جائز نہیں ہے، نہ اپنے آپ کو۔ بیماری اگر خطرناک ہے، بڑھ جاتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، گردے کی بیماری ہے یا کوئی اور ہے، خطرناک ہے، جان لیوا ہے، تو اس صورت میں اگر روزہ رکھو گے تو اگر بیماری طول کھینچ جائے گی تو یہ خودکشی کے زمرے میں آئے گی۔ تو اس لیے کیا ہے، بیماری کی حالت میں، خطرناک بیماری، اگر روزہ رکھنا تمہارے لیے حرام ہو جائے گا، ثواب کے بدلے حکم خدا کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔
تو فرمایا فمن کان منکم مریضان، اگر تم مرض کی حالت میں ہو او علی سفرن یا سفر کی حالت میں ہو تو یہ گنتی یعنی قضا بجا لاؤ باقی مہینوں میں۔ تو فرمایا اس صورت میں آیا آپ کو کفارہ دینا پڑے گا، روزہ قضا ہو گیا ہے، سفر کی وجہ سے آپ قصر ہو گیا ہے یا بیماری کی وجہ سے، آیا اس کے بعد اس کی قضا کرنی پڑے گی یا کفارہ دینا پڑے گا؟ کفارہ ایک مطعم جو فی روزہ ہوتا ہے جو 750 گرام ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں 3 پاؤ، 3 پاؤ یہ دینا پڑے گا؟ نہیں، سفر کی وجہ سے اگر روزہ کیا ہوا ہے، قضا ہوا ہے یا بیماری کی وجہ سے، یہ فقط قضا ہی ہوگی، ایک مطعم 750 گرام نہیں دینا پڑے گا۔ رمضان کے بعد کیا ہے، آپ نے اس کی قضا کرنی ہے، آپ کو پر کفارہ ایک مطعم والا یعنی فدیہ جسے کہتے ہیں، فدیہ یہ نہیں دینا پڑے گا اس کے بعد۔ ہاں اگر یہ بیماری طول کھینچ جائے پورا سال بھر تو پھر کیا ہے، بیماری طول کھینچنے کی وجہ سے آپ کو ایک مطعم 750 گرام فی روزہ دینا پڑے گا، لیکن وہاں قضا نہیں ہوگی، وہاں قضا نہیں ہوگی۔ تو فرمایا اگر یہ عارضی ہو تو پھر کیا ہے، بیماری دور ہو جائے پھر ایک مطعم نہیں ہے، فقط قضا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، پھر ارشاد فرمایا وہ لوگ جو کیا ہے روزہ رکھتے ہیں تو مشقت محسوس کرتے ہیں، سب سے زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، فدیۃ وہ فدیہ دیں گے، مسکین ایک ہر روزے کے بدلے مسکین کو کیا دیں گے، فدیہ دیں گے، وہی 750 گرام 3 پاؤ ہر روزے کے بدلے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جن کے لیے کیا ہے، مشقت ہے، تکلیف ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس میں 3 قسم کے لوگ ہیں، مثلا وہ مرد جو زیادہ بوڑھا ہو، اتنا بڑھاپا ہو چکا ہے کہ وہ روزہ برداشت نہیں کر سکتا یا کرتا ہے تو بڑی مشکل سے، یا بوڑھی عورت ہو، بوڑھا مرد ہو، یا وہ افراد جسے پیاس کی بیماری ہو یعنی پیاس برداشت نہیں کر سکتے، اگر وہ روزہ رکھنے تو حالت ان کی انتہائی خراب ہو جاتی ہے، تو یہ کیا ہے، ان کے لیے مشقت، روزہ رکھ تو سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے اس طرح کی تکلیف شریعت میں نہیں دی جو انسان کی برداشت سے زیادہ ہو۔ اللہ نے جتنا احکام ہے شریعت کے، نماز کے ہیں، حج کے ہیں، حج میں بھی یہ چیز شرط ہے کہ استطاعت رکھتا ہو یعنی قدرت رکھتا ہو کہ سفر بھی کر سکے، جتنا شریعت کے مسائل ہیں اللہ نے جتنا اس کے اندر طاقت رکھی ہے اس سے زیادہ تکلیف اللہ نے نہیں دی۔ تو فرمایا اگر اس طرح ہے یعنی بوڑھا مرد ہو، بوڑھی عورت ہو، وہ برداشت نہ کر سکے، تکلیف محسوس ہو، یا وہ جو پیاس کے مریض ہیں اس طرح کے ہوں تو کیا کرنا پڑے گا، فدیۃ طعام مسکین، فدیہ دینا پڑے گا 750 گرام مسکین کو فی روزہ، ہر روزہ کے بدلے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اگر اور نیکی چاہیں تو اس کے لیے ان کے لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ہاں اگر وہ رکھ سکتے ہیں روزہ، اس کے اندر کچھ برداشت کا مادہ ہے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ جانتے ہیں کہ ہم رکھ بھی لیں گے، اس طرح کی کوئی کیفیت ہے تو ان کے لیے یہ کیا ہے، زیادہ بہتر ہے اور ان کی صحت خراب بھی نہیں ہوتی۔ تو پھر فرمایا یہ یہاں اس آیت میں احکام بھی آ گئے ہیں، پہلے روزے کے فرض ہونے کا تذکرہ ہے، پھر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ آیت کریمہ کی انشاءاللہ کل میں اور بھی وضاحت کروں گا، ابھی تھوڑا سا میں ترجمے پہ اکتفا کرتا ہوں تاکہ اس کا ترجمہ ہو جائے، کل اس کی ایک اور درس کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں قرآن کی فضیلت بھی ہے، لفظ فرقان بھی استعمال ہوا ہے، قرآن کی فضیلت ہے، اور باقی آیات الہی جہاں قرآن کے بارے میں قرآن کی فضیلت ہے ان کو جمع کیا جائے گا کہ وہ کون سی آیات ہیں جس میں خود قرآن کی فضیلت ہے، کیونکہ ماہ مناسبت تو یہی ہے کہ قرآن کہاں کس مہینے میں نازل ہوا ہے، ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ کل رمضان کا میں نے لغوی معنی اور شرعی معنی بیان کر دیا۔
شہر رمضان الذی، یہ ایسا بابرکت ماہ رمضان کا مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ ماہ رمضان میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو پورا قرآن کریم ہدایت ہی ہدایت ہے، ہدایت ہے، پورا قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے، لیکن ہے کن کے لیے؟ مومنین کے لیے، امیر المومنین کے ماننے والوں کے لیے، جو مولا کو امیر المومنین، امام حق، معصوم عن الخطا اور ولی مانتے ہیں، ان کے لیے، یعنی قرآن صامت جو ہے یہ ہدایت ہے، قرآن ناطق کے ماننے والوں کے لیے یہ شرط ہے۔ جو قرآن ناطق کو نہیں مانتا، مولا متقیان یاسب الدین کل ایمان کی امامت کا قائل نہیں ہے، اسے قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو عزیزان گرامی یہی فرمایا، یہ ایسا بابرکت مہینہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، کیا ہے؟ للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، یہ واضح نشانیاں ہیں، کس چیز کی؟ فرمایا ہدا، ہدایت کی واضح نشانیاں کس میں ہیں؟ قرآن کریم میں ہیں، واضح طور پر نشانیاں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ والفرقان، قرآن کا ایک دوسرا نام فرقان ہے۔ فرقان کے کیا معنی ہیں؟ فرقان کے معنی یہ ہیں، حق کو باطل کو جدا جدا کر دینے والی کتاب۔ قرآن کیا ہے؟ فرقان کا معنی حق کو باطل کو جدا جدا کر دینے والی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے۔ یہ فرقان قرآن کا ایک دوسرا نام ہے۔ تو فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، اگر تم میں سے کوئی آدمی شاہدہ پائے، کس کو؟ اس مہینے کو۔ فمن شاہد منکم الشہر، اس مہینے کو اگر کوئی شخص تم میں سے پالے تو کیا ہوگا؟ فلیصم، اس پر فرض ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ تو فرمایا ومن کان منکم مریضا، وہی جملہ جو پیچھے والی آیت میں دوبارہ استعمال ہوا ہے، اگر تم فمن کان منکم مریضا، اگر کوئی مرض کی حالت میں ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، یہ قضا بجا لائے دوسرے مہینوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ روزے رکھنے کا مقصد کس کے لیے فائدہ ہے؟ جب امیر ہوں گے، پورا سال کھاتے پیتے ہیں، شہنشانہ زندگی گزارتے ہیں، انہیں بھی تھوڑا سا بھوک کا وہ مزہ چکھیں گے، پیاس کا چکھیں گے، تو ان کو غریب لوگوں کا احساس آئے گا۔ یہ اصل روزے کا مقصد یہی ہے، تاکہ سب برابر ہو جائیں، عمراء کو صحیح جو کیا ہے انہیں احساس پیدا ہو کہ غریبوں کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ جب ان کو تھوڑا سا یہ کرنا پڑے گا تو وہ احساس، یہ اللہ نے یہی فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ یہ روزہ ہم ہیں تو کچھ لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن روزہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ آسانیاں چاہتا ہے، اللہ مشقت میں۔ دیکھو اگر آپ کا یہاں زخم ہو جائے، آپ کی کوئی بیماری اس طرح، یہ پانی ڈالیں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ زخم پھیل جائے گا۔ یہاں شریعت کہتی ہے کہ یہ پانی نہ ڈالو، یہاں کوئی پٹی لگا لو، اوپر تار ہاتھ لگاؤ، یہاں اس طرح کے جو احکام شریعت ہیں جو انسان کے لیے۔ ہاں آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتے، شریعت کہتی ہے نہ پڑھو، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کر پڑھ جاؤ بیماری کی حالت میں۔ یہ سارے اللہ آسانیاں چاہتا ہے، اللہ اتنا تکلیف نہیں دے۔ یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے، بکم الیسر، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ولا یریدو بکم العسر، اور اللہ یہ نہیں چاہتا، عسر کہتے ہیں مشقت کو، تمہیں مصیبت میں مشقت میں ڈالے، ایسا نہیں، اللہ تمہارے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتا، آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم یہ روزے کو گنتی کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی شان کو، اس کی بیان کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی کبریائی کو بیان کرو۔ کون سا اللہ؟ کیسا اللہ؟ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، جس نے تمہیں خاتم المرسلین جیسا پیغمبر سردار الانبیاء عطا کیا ہے، جس نے تمہیں ہمارے نبی کے دل اقدس پہ یہ قرآن کو نازل کیا ہے، یہ دنیا کی، جس نے آپ سب کو
کہ مولا علی ابن ابی طالب جیسا امام عطا کیا، 14 معصومین عطا کیے، کیا ہے اس کی کیا کرو جس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، جس نے اس کا کیا کرو اس کی کبریائی کو بیان کرو اس اللہ کی۔ تو فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً کیا ہو جاؤ گے، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ تو یہ قرآن نے ہمیں یہ درس دیا، یہ آیات الہی کا میں نے ترجمہ کیا۔ انشاءاللہ کل انہی آیات کے بارے میں، بلکہ تھوڑا سا کل میں پوری کوشش کروں گا کل کا ایک درس قرآن کی فضیلت پہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔